السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوب محنت سے دل لگا کر کے پڑھ رہے ہوں گے۔ چلیے تو پھر شروع کرتے ہیں۔ 20 سوالات کا یہ سیٹ ہے، جیسا کہ میں ہمیشہ 20 سوالات کا ایک سیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان سوالات کا جواب اپنے طور پہ دے ہی رہے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ میر امن کا نثر میں وہی مرتبہ ہے جو میر تقی میر کا غزل گوئی میں ہے، یہ قول کن کا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کوشچن بھی آپ سے پوچھ لیے جائیں۔ اے محمود شیرانی، بی ڈاکٹر عبدالحق صاحب، سی گیان چند صاحب، ڈی حضرت والا میں ایک سے زائد، ای حضرت والا میں کوئی نہیں۔ جواب دیجیے گا۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب ان کا صحیح جواب ہو جائے گا، جو ایک محقق ہے۔ جی، آتش کس طرح کا مزاج رکھتے تھے بھائی ٹائپر صاحب؟ مزاج رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اے انا، بی فقیرانہ، سی عیش پرستانہ، ڈی حضرت والا میں ایک سے زائد، ای حضرت والا میں کوئی نہیں۔ جواب اس کا ہو جائے گا بی، آپ کا مزاج فقیرانہ تھا۔ دبستان گلکنڈہ کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے قصیدے کی روایت کو آگے بڑھایا؟ ظاہر سی بات ہے وہ واسی صاحب ہی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے قصیدے کی روایت کو آگے بڑھایا۔ سودا کو کن شعراء کے برابر سمجھا جاتا تھا؟ اے غواسی و نصرتی، انوری و عرفی، میر داغ و دہلی، داغ دہلوی، میر و داغ دہلوی، سی ہے۔ ڈی حضرت والا میں ایک سے زائد، ای حضرت والا میں کوئی نہیں۔ تو جواب اس کا ہو جائے گا غواسی اور نصرتی صاحب کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ سوال نمبر 5 دیکھیے گا۔ ذوق کی قصیدہ نگاری سے خوش ہو کر اکبر شاہ ثانی نے کیا خطاب دیا تھا؟ اے خاقانی ہند، طوطی ہند۔ اچھا، طوطی ہند کن کا خطاب ہے؟ یہ بھی آپ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا۔ امیر خسرو صاحب تو نہیں ہے کہیں؟ ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا اور اپنے کمنٹ میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ عرف ہند وغیرہ وغیرہ۔ ڈی آپ تو بتائیے، حضرت والا میں ایک سے زائد، حضرت والا میں کوئی نہیں۔ خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا، کن کا خطاب دیا تھا؟ خاقانی ہند۔ اور اگر آپ کا شاید جی ایس تو آپ پڑھ ہی رہے ہوں گے، تو مجھے بتائیے گا کہ اکبر شاہ ثانی نے ایک بڑے ہندو دھرم کے پنرجاگرن کے بڑے مشہور ادیب رہے ہیں اپنے زمانے کے، اور فادر آف دا ماڈرن انڈین ہسٹری ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کو بھی انہوں نے راجا کی اپادھی دی تھی۔ کس نے؟ اکبر شاہ ثانی نے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پینشن جو ان کو انگریزوں کی طرف سے ملتا تھا، جب وہ بند ہو گیا تو ان کے لڑنے کے لیے وہ برٹن گئے اور وہیں ان کا دیہانت ہو گیا۔ ذرا بتائیے گا وہ کون شخص تھے؟ راجا رام موہن رائے تو نہیں ہے؟ ذرا دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے گا۔ مرثیے کی صنف کس سے مخصوص ہو گئی ہے؟ مرثیے کی صنف، جی مرثیہ دو قسم ہوتی ہے مرثیے کی، ایک شخصی مرثیہ اور ایک واقعات کربلا، یہ انہی کے ساتھ خاص ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے گا۔ مرثیے کے بارے میں کس نے کہا تھا لفظ مغلق نہ ہو، یعنی بہت پیچیدہ نہ ہو، گنجلک نہ ہو، الجھانے والا نہ ہو، تعقد نہ ہو، اس میں بہت زیادہ لپیٹ اور گہرائی کے ساتھ اور بہت مروڑ کے اور بہت عقد کے ساتھ بات نہیں کی گئی ہے؟ کس نے کہا تھا مرثیے کے بارے میں؟ جی میر حسن صاحب نے، خلیق صاحب نے، یا مرزا دبیر صاحب نے؟ اس کا جواب ہو جائے گا ای حضرت والا میں کوئی نہیں، چونکہ کہنے والے جو شخص ہیں وہ میرے انیس صاحب ہیں، جو آپ کے آپشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیں گا۔ مثنوی کی خصوصیات میں سے ایک ہے، کیا ہے بھائی؟ رجز ہے؟ نہیں بھائی، مدح یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، واقعات نگاری ہے مثنوی کی خصوصیات میں سے، ٹھیک ہے۔ میر حسن صاحب کا اصل نام کیا ہے؟ غلام احمد، غلام غوث؟ جی ہاں، سی غلام حسن صاحب ان کا اصل نام ہے۔ سحر البیان، اچھا بتائیے گا سحر البیان کن کا ہے؟ ابھی نام پوچھا ہے میں نے ان کا سب سے فعال کردار کون سا ہے؟ بے نظیر، بدر منیر، ماہر اخبری؟ جی اس کا بھی جواب ہو جائے گا ای، چونکہ نجم النساء اس کا فعال کردار ہے، جو آپ کے آپشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کا قصہ کہاں سے اخذ کیا ہے، یعنی کہاں سے لیا ہے؟ مذہب عشق، الف لیلہ، یا حسن دل؟ ظاہر سی بات مذہب عشق۔ اچھا، پنڈت دیا شنکر نسیم کا پورا نام لکھ کے بتائیے گا کمنٹ میں، کہیں کال وول تو نہیں ہے؟ دیکھ لیجیے گا۔ گلزار نسیم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ لکھنوی رنگ، ایجاز و اختصار، سادگی؟ جی ہاں، ایجاز و
اختصار گلزار نسیم کی سب سے مایہ ناز خوبی ہے۔ داستان کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے، کیا ہے موضوع؟ قصہ در قصہ مکالمہ، نہیں صاحب یہ ہے قصہ در قصہ داستان کی اہم خصوصیات مانی گئی ہیں۔ ان میں سے کون سا مجموعہ فیض احمد فیض کا ہے؟ دست صبا، بنت لمحات، خاک دل، یہ دونوں ہی نہیں ہے، دست صبا فیض احمد فیض صاحب کا ہے، ٹھیک ہے، فیض احمد فیض صاحب لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جی۔ پلاٹ، مکالمہ، کردار نگاری کے علاوہ ڈرامے کی اہم اجزاء اور کیا ہے؟ وحدت تعفر، تصادم یا کشمکش، سی موضوع، جی اس کا جواب ہو جائے گا بی تصادم یا کشمکش، یہ ان کا اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ راہو کیتو بیدی کس افسانے کے کردار؟ بھائی یہ تو آپ بتا ہی دو، اگر اس کے بارے میں تو میرا من کر رہا ہے میں نہ بتاؤں، لیکن بول دے رہا ہوں، کوک جلی کا ہے یہ، لیکن بتانا یہ بہت مشہور کردار ہے راہو کیتو بیدی ہے، ذرا ان کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا، یہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے۔ انتظار حسین کی شہرت کی اسلوب کی نشاندہی کی، یعنی انتظار حسین صاحب کو جو شہرت ملی وہ کس فن میں زیادہ ملی؟ وہ داستانی ہے، رومانی ہے یا تجریدی ہے؟ ظاہر سی بات ہے داستانی ہے، کیا ہے بھائی؟ داستانی۔ سوال نمبر 18 دیکھیے گا، اودھ پنچ کے مدیر کون تھے؟ سجاد صاحب، محمود شاہ صاحب، شاہ بخاری صاحب، کا جواب ہو جائے گا ای منشی سجاد حسین صاحب اودھ پنچ کے مدیر تھے، اور یہ بہت مشہور رسالہ رہا ہے، لکھنؤ سے نکلتا تھا۔ ذرا بتائیے گا اس میں کون ایسا افسانہ ہے جو شائع ہوا تھا اودھ پنچ میں اور بہت مشہور ہے، وہ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا۔ سوال نمبر 19، عربی اور فارسی میں غزل کس صنف کا حصہ تھی؟ مرثیہ، قصیدہ، مثنوی؟ جی ہاں، قصیدہ کا حصہ تھی۔ کس کا حصہ تھی بھائی؟ قصیدہ کا حصہ تھی۔ سوال نمبر 20 دیکھے گا، ایک شعر میں نے لایا ہے، ذرا آپ کے جو شعری قواعد ہیں ان کو میں نے چیک کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ میں پوری ویڈیو شعری قواعد کی جو خاص باتیں ہیں میں ان پر لے کر جلدی آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، لیکن پھر بھی دیکھتا ہوں کہ شعر پڑھیے۔ عالم عالم عشق و جنوں ہے، دنیا دنیا، یہ دینا لکھا گیا دوسرا، ہمارے ٹائپر صاحب نے تھوڑا سا ٹائپنگ میں ایرر کر دیا، لیکن دنیا دنیا تہمت ہے، دریا دریا روتا ہوں میں، صحرا صحرا وحشت ہے۔ اس شعر کی کیا خوبی ہے؟ اے نازک خیالی، تکرار لفظی، معنی آفرینی؟ جواب اس کا ہو جائے گا تکرار لفظی۔ اچھا بتائیے گا یہ شعر کن کا ہے؟ میر تقی میر صاحب کا یہ شعر ہے کہ بتا بتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، ہم ہاتھ بڑھائے بیٹھے ہیں، پہنائے جسے پہنانا ہے۔ جی تو بہرحال یہ رہا آج کا 20 سوال جو آپ کے خدمت میں نے حاضر کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوب محنت سے دل لگا کر کے پڑھ رہے ہوں گے، اور دیکھیے ایک سیٹ آپ کی انشاءاللہ آنے والے بی پی ایس سی میں پکی ہے، اردو کے معلم آپ کو ضرور بن کر کے آنا ہے، چونکہ آپ کا خواب صرف آپ کا نہیں ہے، آپ کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے نظریے سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جو آپ کی کامیابی کا انتظار کر رہے ہیں، اور بہت لوگوں کی امید ہے نا، بی ایڈ کیا ہوگا آپ نے یقیناً، اسٹیٹ دیا ہوگا، پیپر 1 پیپر 2، اس کے بعد سب کچھ کرا کر کے سارے ڈاکیومنٹس وغیرہ آپ نے تیار کر لیے ہوں گے، اب آخری وقت ہے کہ آپ کو بی پی ایس سی میں بیٹھنا ہے اور ایک سیٹ اپنے نام کر لینی ہے۔ اب یقین مانیے کہ وہ کامیابی صرف آپ کی نہیں ہوگی بلکہ پورے گھر والوں کی ہوگی، رشتہ داروں کی ہوگی، اور وہ جو خوشی ہوگی نا وہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا، میں اسپیچ لیس ہوں، چونکہ میرا تجربہ رہا ہے جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو انسان دم بخود ہو جاتا ہے کہ وہ بولے تو بولے کیا، لیکن ان کی وجہ سے جو اور لوگوں کو خوشیاں ملتی ہیں صاحب، ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے خوب محنت سے پڑھیے اور ویڈیوز کو دیکھیے، شیئر کیجیے، جو اپنی تیاری کرتے ہیں آپ ذرا اس کے آئینے میں ان سوالات کے جوابات دیجیے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے، اور یقین رکھیے انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تراویح آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، اللہ سے دعائیں کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ملے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، اور ایک مختصر لیکن جامع قواعد کے جو شعری قواعد جو پوچھ لیا جاتا ہے میں ضرور آپ کی خدمت میں لے کر جلدی آؤں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، ملتے ہیں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔